لو یزید کی زندگی اور دیکھ لو امام حسین کی زندگی. یزید نے نمازیں چھوڑی, یزید نے شراب عام کیا, یزید نے عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی. وہ بادشاہ تھا, اللہ نے اس کو دولت دی, اس نے عیاشی کی, پاپ کی, آوارگی کی. آج اس کی قبر کا نشان موجود نہیں ہے. 15 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا, ایک بھی بیٹا اس کی نسل میں موجود نہیں. میرے حسین نے اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا. بھوکے پیاسے رہے مگر نماز نہیں چھوڑی, عبادت نہیں چھوڑی. ارے تاریخ کی اوراق گواہ ہے کہ کٹا ہوا سر ہے, نیزے پہ چڑھا ہے, لیکن حسین بتا رہے ہیں میرے جسم کا تعلق میرے سر سے ختم ہو گیا ہے, لیکن تلاوت قرآن کر کے بتا رہے ہیں اب بھی قرآن سے میرا رشتہ موجود ہے. نیزے پہ قرآن سنا کر کے بتایا قرآن سے اب بھی میرا رشتہ نہیں ٹوٹا. جسم سے سر کا رشتہ تو کٹ چکا ہے, لیکن قرآن سے میرا رشتہ اب بھی باقی ہے. میرے امام نے نماز پڑھی, صراط مستقیم پہ رہے, سچائی پہ رہے, اللہ کے دین پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. کیا ہوا؟ ایک بیمار چھوڑ کر گئے, ایک بیمار. آج مسلمانوں کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں امام حسین کی اولاد نہ رہتے. اس لیے یزید کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو. چلتے پھرتے یزید مت بنو, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو, توبہ کرو. پتہ نہیں کس کی زندگی کب ہے, کب تک ہے, ہمیں نہیں پتہ. یہ مت سوچنا میرے بھائی بس گفتگو اینڈ کی طرف جا رہی ہے. خلاصہ کلام کہ جوانی میں گل چھدے اڑاؤں گا, عیش کروں گا, جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب توبہ کروں گا. جوانی میں بھی موت آتی, آ سکتی. آج ابھی توبہ کرو, ابھی پلٹو, ابھی پلٹو, ابھی واپس آؤ, ابھی واپس آؤ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4000 سال پہلے, آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4000 پہلے عرش پر لکھا تھا کہ میرا بندہ ساری زندگی گناہ کر کے اگر ایک مرتبہ توبہ کرے گا تو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا. آئیے دین کی طرف واپس آئیے. بے نمازی پن چھوڑیے, نشے کی عادت چھوڑیے, جھوٹ کی عادت چھوڑیے, پاپ کی عادت چھوڑیے. گناہ کے اندر سکون نہیں ہے, گناہ کے اندر اطمینان نہیں ہے, اور اگر گناہ کرتے رہے تو امام علی مقام کی آپ سے جنگ ہے. اور یاد رکھنا حسین سے جنگ کر کے جب یزید جیت نہ سکا تو حسین سے جنگ کر کے آپ کون ہوتے ہیں جیتنے والے؟ تباہ ہو جاؤ گے. نسلیں مٹ گئی یزید کی. اللہ اکبر. اگر تم نے بھی کردار یزید اختیار کیا تو تم بھی تباہی کے دہانے پہ پہنچو گے. اس سے پہلے میں جانتا ہوں تم جان بوجھ کر حسین پاک سے جنگ نہیں لے رہے. تم پکے حسینی ہو, تم سچے حسینی ہو, تم سچے عاشق رسول ہو, تم سچے عاشق اہل بیت ہو, لیکن جو کچھ کر رہے ہو وہ لاشعوری طور پہ کر رہے ہو. اس لیے آج تمہیں یہ ہوشیار کرنے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے گویا کہ بانگے درا دی جا رہی ہے, یعنی کہ گھنٹی بجائی جا رہی ہے. سونے والوں اٹھ جاؤ, سونے والوں بیدار ہو جاؤ. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اگر آپ امام علی مقام کے کردار پر عمل کرو گے تو دیکھنا پھر میرے حسین کا کرم کیسے چھما چھم تمہارے گھروں پہ برسے گا. میرے امام علی مقام کا کرم کس طریقے سے تمہیں اوپر اٹھائے گا. میرا حسین ایسا بادشاہ ہے, میرا حسین ایسا تاجدار ہے, میرا حسین ایسا آقا ہے. اپنے ماننے والوں کو کبھی محروم نہیں کیا, عطا پر عطا کیا, دینے والا بنا دیا, منگتوں کو داتا بنا دیا, غریبوں کو آقا بنا دیا, بھکاریوں کو بادشاہ بنا دیا. حسین ایسا بادشاہ ہے. اس لیے آئیے اپنی زندگی بدلیے, اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجئے. اپنے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ مولا آج سے پہلے مجھ سے جو کچھ ہوا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے. کیا آپ کو نہیں پتا حور نے سارے جرائم کیے, لیکن جب آ کر کے میرے امام سے معافی مانگی تو میرے آقا
نے حور کو معاف کر دیا اور حور کو آزاد کر دیا، حور کو جنتی بنا دیا۔ آئیے جہنمیوں کے خیمے سے نکلیے۔ آج کل ہمارے دماغ میں کیا خبط سوار ہے؟ میں اپنے علماء کی توجہ، جہنم میں کون جائے گا پتہ ہے؟ صرف وہ 72 فرقے جائیں گے بس۔ آج ہمارے دماغ میں کیا خبط ہے؟ جہنم میں صرف 72 فرقے جائیں گے، اور ہم لوگ سنی ہے نا، زنا کرے، شراب پیے، چوری کرے، جھوٹ بولے، بیوی کو مارے، ماں باپ کو دھکا دے، کچھ بھی، ہم جنتی میں جائیں گے۔ یہ جنت لکھا کے لائے ہو تم؟ وہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، یہ بات صحیح ہے، اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ جو آپ کا خبط ہے کہ ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے، یہ دھوکہ ہے، بے شک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہاں امام المتکلمین علامہ نقی علی خان پہنچ کر کے بہت بڑی بات کہتے ہیں، فرمایا یہ فکر رکھنے والے یہودیوں سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ مطلب یہودی تو بس اتنا کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں گے، چند دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں چلے، یعنی ان کو یہ تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، لیکن یہ میری قوم ایسی کنفرم جنت لے کر کے آئی ہے کہ کچھ بھی کرو، کلمہ یاد نہیں پھر بھی یہ جنتی، غسل نہیں پھر بھی یہ جنتی، وضو کا ڈھنگ نہیں پھر بھی یہ جنتی ہے، پوری زندگی نماز پڑھنا نہیں سیکھا پھر بھی جنتی، تم بھی دھوکے میں ہو۔ اور اگر آپ کے اسٹیج سے ایسے پاپیوں کو کوئی جنت بانٹ رہا ہے تو اللہ کی عدالت میں وہ بھی جواب، بے شک بے شک بے شک، حق حق حق، نماز چھوڑ کے جنتی ہو۔ اور پھر تمہارے پاس کچھ ایسے پیر فقیر آتے ہیں جو کہتے ہیں ارے ہم ہیں نا، ہم ہیں نا، تجھے کیا پڑی ہے، ہم بچا لیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ بات کسی اللہ والے نے کبھی نہیں، جی بے شک بے شک، یہ بات اللہ کے رسول نے خود نہیں فرمائی، اللہ کے رسول نے خود نہیں فرمائی کہ جو چاہو کرو میں بچا لوں گا، بلکہ حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں سے، حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا اے بنو ہاشم، حضور اپنے خاندان والوں سے کہا اے بنو ہاشم، عمل کرنا، عمل، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، حضور نے اپنے خاندان والوں کو نصیحت فرمائی، اور آج ہم صرف لوگوں کی چاپلوسی کی خاطر لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے۔ اب ان کو دیکھو مفتی سلیم کو، یہ اللہ والے، ان کو دیکھو جنتی ہو جاؤ گے، یہ دیکھو ان کو یہ جنتی ہو جاؤ گے، پاگل ہوئے ہو؟ جن کے چہرے دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو اس بے نمازی قوم کو، جن کو کلمہ نہیں آتا، کیا جس کا چہرہ دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو اس کا بھی جنت میں جانا یقینی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بے شک، اس کے ایمان پہ خاتمے کی کیا گارنٹی ہے؟ صحیح بات، غوث اعظم روتے ایمان پہ خاتمے کے لیے، بے شک، سرکار غوث پاک جس کی ٹھوکر سے مردے زندے ہوئے وہ روتے ایمان پہ خاتمے کے لیے، غریب نواز روتے ایمان پہ خاتمے کے لیے، اور آج ہم اتنے بے باک